انہوں نے سنایا۔ ایک بزرگ تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنے سے مرید کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جو گھر ہے نا، اس گھر میں جتنا سامان ہے وہ سارے کا سارا اٹھا لا۔ مرید پہلے تو بڑا حیران ہوا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ گھر کا سامان جو اٹھا لا، تو پھر بہرحال حکم تھا، وہ چلا گیا، گھر سے سامان اٹھا کے لے آیا۔ جب لا کے رکھا تو ایک یا دو دنوں کے بعد فرد ایک آیا روتا ہوا کہ میں لٹ گیا کہ میرا گھر کا سامان سارے کا سارا جو کسی نے اٹھا لیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور وہ جو آنے والا تھا وہ آپ کا اس شیخ کا مرید تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے رونے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرا مال تھا وہ سارے کا سارا یہ پڑا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب اس کو مال دینا ہی تھا تو پھر اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہماری بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ دیکھا کہ اس کے گھر چور پڑنے تھے اور چوروں نے اس کا سارا مال لے جانا تھا، لہٰذا یہ میرا مرید تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور مرید جو ہے وہ بمانا جو ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مال کی حفاظت کے لیے میں نے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اب ظاہراً کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہاں پہ معاملہ کیا ہے، لیکن حقیقت کیا چل رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی بہتر جان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بات واضح رہے کہ جن بندوں کو یہ علم ملتا ہے نا، وہ بندے کبھی بھی شریعت مطہرہ کے باغی نہیں ہوتے۔ یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ جن بندوں کو علم ملتا ہے وہ شریعت مطہرہ کے باغی نہیں ہوتے، کبھی بھی شریعت کے مخالف، شریعت سے ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ محض عامل اور محض جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے کہ موکلات کے ذریعے زندگی کا نظام چلانا یہ اور چیز ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اس مبارک علم تک رسائی یہ سوائے نبی علیہ السلام کی اتباع کے ممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیفیت ہے جو یہاں کے